آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے مدینہ منورہ میں، پردہ فرمانے کے کچھ دن بعد ہی مسلمہ قذاب نام کے ایک آدمی نے نعوذ باللہ نبوت کا اعلان کر دیا کہ اب میں نبی ہوں۔ اب اندازہ لگاؤ اگر کسی گھر کا کوئی بڑا دنیا سے چلا جائے یا کسی گھر میں سے کسی فرد کی کمی ہو جائے تو گھر والے سالوں سال نہیں سنبھلتے، اور یہاں تو پوری کائنات کے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ بلال نے اذان دینی چھوڑ دی، حالت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ آتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے روتے ہی رہتے ہیں، گھروں میں کھانا ہونے کے باوجود کھاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی رسالہ نبوت کے بعد مدینہ منورہ کی گلی میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے، فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ میرے آقا اس دنیا میں سے چلے گئے میں اس کی گردن اتار دوں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین پریشان حال ہیں، کیونکہ سوچا ہی نہیں تھا کبھی کہ ایسا بھی ہوگا کہ محمد رسول اللہ ہمارے درمیان سے پردہ فرما جائے۔ بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جب کافی عرصہ نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، بلال حمص میں دمشق میں خواب میں آئے، آقا فرمایا بلال ہم دنیا سے پردہ کر رہے تھے، تم نے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ بلال رات کو اٹھ کے گھوڑے پر گاڑی سواری اپنی اور فوراً چل پڑے کہ آقا نے بلایا ہے۔ دیوانہ وار جس دن مدینہ پہنچے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ محمد رسول اللہ پردہ فرما رہے ہیں، اور روتے ہوئے چلاتے ہوئے آ رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے، رسول اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچے تو دیکھا آقا نہیں ہے، آقا کا مزار ہے، مزار کے اوپر گر گئے، رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ تو حالت یہ آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کچھ سوچ نہیں رہا۔ بہت سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ایک طرف جنگ پہ جا رہے ایران اور فارس کے لوگ، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے یہودی، وہاں کے نصرانی، انہوں نے سازشیں شروع کر دی کہ دو محمد رسول اللہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وقت آ گیا مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ ایک لشکر محمد رسول اللہ نے تیار کیا، حضرت اسامہ فرمایا اس کو بھیجو شام کی طرف۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا ہے ہمارے ساتھ جو ہونا ہے ہو جائے گا، محمد رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جائے۔ لشکر ایران کی طرف چلا گیا، مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، صحابہ اکرام بے سود ہیں، ایسی حالت میں کہ جب مسلمانوں کی سلطنت حکمرانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، جب ان کے دلوں کے بچھڑنے کا صدمہ ہے، ایسی حالت میں جب مسلمہ قذاب نے نعوذ باللہ آقا کی جگہ نبوت کا اعلان کیا، ابو بکر اٹھ گئے، عمر فاروق کھڑے ہوئے، عثمان بن طلحہ کھڑے، علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید جیسے جلیل القدر صحابی ایک دم اٹھے اور اعلان کر دیا کہ مسلمانوں آؤ، باقی باتیں بعد میں ہیں، آقا کے اس کو دم سے جدا کیا جائے گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اس وقت ہم بے آسرا تھے، ہم تنہا تھے، ہمارے آقا ہمارے درمیان موجود نہیں تھے، ہم بے سر و سامان تھے، فارس اور عراق کی حکومتیں ہمیں ختم کرنا چاہتی تھی، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، ہم لشکر لے کے قذاب کے سر پر پہنچے، اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ میدان بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھے، جن کے ہاتھ سے حضرت حمزہ شہید ہوئے، انہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن قذاب کو کا سر تن سے جدا کر کے بتا دیا کہ مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، مسلمان بنا حکومت کے رہ سکتا ہے، بنا گھر کے رہ سکتا ہے، بنا مسجد کے رہ سکتا ہے، بنا حج کیے ہوئے رہ سکتا ہے،
یہ دنیا کو بتایا، تب بھی اب بھی مصر کا جو صدر ہے جس کو ابھی معزول کیا گیا ڈاکٹر محمد مرسی، اس نے بھی گزشتہ 2 سال پہلے UN میں پوری دنیا کے حکمرانوں کو جا کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سڑکیں چاہیے، گاڑیاں چاہیے، محل چاہیے، فوج چاہیے، ہمیں بہت بڑی انڈسٹری لگانی، نہیں، اس نے UN کے صدر کو کہا کہ اچھی طرح اطمینان سے پوری دنیا کی حکومتیں اس بات کو سمجھ لیں کہ مسلمان تمام باتیں برداشت کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ کی شان میں نعوذ باللہ بے حدی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مسلمانوں یاد رکھیے اس بات کو کہ ہمارا سرمایہ جو ہے، کسی نے کہا نا جان مانگو جان دیں گے، مال مانگو مال دیں گے، لیکن یہ ہرگز نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جا ہو جلال دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یہی مسلمانوں کا سرمایہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا، صحابہ کرام کی زندگیاں اس کا نمونہ ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے نبی سے محبت کرو، میری اطاعت کرنا چاہتے ہو میرے نبی کی پہلے اطاعت کرو، مجھ سے بات منوانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پہلے بات مان لو۔ مسلمان جیسا بھی کیوں نہ ہو اور اللہ جتنے مرضی ناراض کیوں نہ ہو جائے، ایک پٹھان کی بات میں دوبارہ دہراتا ہوں، تو بیت اللہ کو پکڑ کے رو رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا اور کہنے لگا کہ اللہ آپ نہیں مانیں گے تو میں محمد رسول اللہ کے دربار میں جا کے آپ کو اتار دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی کا سرمایہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دوبارہ جوانی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ رزق، یہ چیزیں، یہ تمام دنیا میں فنا ہو جائیں گی۔ جن کو آقا سے پیار ہو جائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، محمد رسول اللہ اگر دیکھ کے دور سے کہہ دیں گے کہ آنے دو یہ میرا غلام ہے، یہ میرا عاشق ہے، تو یہ تمام باتیں پیچھے رہ جائیں گے، انسان کامیاب ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو ڈھالیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اس کو کوشش کیجیے کہ ہمارا سرمایہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور پوری دنیا کے اندر جتنے بڑے مسلمان ہیں ان سب نے اپنی قوم کو، علماء نے، دانشوروں نے، مسلمان کیسے کیوں نہ ہو، انگریز سے کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، صابر خیامی جو ہے